وہ اس کے اوپر پورا قابض ہو چکا تھا، جبکہ وہ اپنی عزت کی دہائیاں دینے لگی تھی جب ایک دم زور زور سے دروازے بجنے لگا تھا اور اس نے تیز نگاہ سے دروازے کو دیکھا اور اس نے نائلہ کو کہا بھی تھا کہ کوئی اسے ڈسٹرب نہ کرے، مگر یہ کون تھا جو اس پل آ گیا تھا؟ اس کا موڈ بیڑا غرق ہو چکا تھا جب وہ اسے خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے واش روم میں جانے کا کہہ گیا تھا، اور جلدی سے واش روم میں جاؤ، اگر تم نے ایک بھی آواز نکالی تو تمہاری جان حلق سے کھینچ لوں گا۔ وہ اسے وارن کرتے ہوئے ایک دم سے گھسیٹتے ہوئے واش روم میں بند کرتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر خود کو نارمل کرتے ہوئے دروازہ کھول گیا تھا۔ فرحاد ملک اسے دیکھتے ہی دھکا دیتے ہوئے اندر داخل ہوا تھا۔ کہاں ہے وہ؟ جلدی بتاؤ مجھے۔ وہ اس کی جانب زیرک نگاہوں سے دیکھتے بولا تھا جس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ ضرور اس نے کچھ کیا تھا۔ بھائی آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں کوئی بھی نہیں تھا، میں تنہا ہی تھا، بھلا میرے ساتھ یہاں کوئی کیوں ہونے لگا؟ وہ اپنے آپ کو نارمل کرتے ہوئے بولا تھا، مگر آگے بھی فرحاد تھا اور اس کا بڑا بھائی اگلے ہی لمحے کس کر اس کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے بولا تھا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں لڑکی یہی ہے، کہیں نہیں گئی۔ وہ زہریلے لہجے میں کہتے ہوئے بولا تھا۔ جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگا تو کیا اس نے معمولی لڑکی کے لیے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ بھائی میں سچ کہہ رہا ہوں، یہاں کوئی بھی نہیں ہے، وہ دانت پیستے ہوئے بولا تھا جب وہ اگلے ہی لمحے اسے دیوار سے لگا گیا تھا۔ کیا تم مجھے بچت سمجھ رہے ہو؟ بہرام میں تمہاری فطرت سے اچھی طرح سے واقف ہوں، مگر یہ سب میں نے یہاں نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا تھا جب اسے بیڈ کے دوسری طرف سے اس لڑکی کا دوپٹہ مل چکا تھا گرا ہوا، اور اس نے وہ اٹھاتے ہوئے اسے قاتل نگاہوں سے دیکھا تھا جب وہ نظریں چرا کر رہ گیا تھا، اور اس نے فٹافٹ ہی ادھر ادھر دیکھتے سیدھا واش روم کا رخ کیا تھا جہاں وہ نیچے بیٹھی ہوئی خود کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپنے کی بری طرح سے رو رہی تھی، اور اس نے فٹافٹ اسے اٹھایا اور اس کے گرد اس کے دوپٹے کو پھیلا کر دیا تھا، اور نائلہ سے ایک چادر منگوائی تھی جو اس کی جو فوراً اس کے حکم پر لے کر آئی تھی، اور اس نے چادر اڑائی اور اسے گھر چھوڑنے چلا گیا تھا، جبکہ اب بہرام ملک پاگل ہو رہا تھا۔ آخر اس کے بھائی کو یہ سب پتہ کیسے چلا تھا؟ وہ اپنے بال نوچ رہا تھا، یقیناً وہ لڑکی اس لڑکی کو نہیں چھوڑنے والا تھا، اور میں اپنے منہ سے آئے ہوئے نوالے کو اس طرح آرام سے جانے نہیں دیتا۔ بھائی جی آپ نے غلط فہمی ہے کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ دوں گا، ایسا کبھی ممکن نہیں ہوگا، اپنے آپ سے عہد کرتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ گاڑی میں سے اس کی گھر چھوڑنے جا رہا تھا جو بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ دیکھو میرا مشورہ یہی ہے کہ تم ابھی یہاں نہ آؤ، اور تم جانتے ہو بہرام آرام سے نہیں بیٹھے گا، اس لیے جب تک تمہارے پاس کوئی مضبوط سہارا نہیں ہے تم یہاں نہیں آ سکتی۔ اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے وہ بولا تھا جب وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی تھی، مگر میں کچھ نہیں کر سکتی، میرے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہے، مجھے اپنی ماں کا علاج کروانا ہے، اور تب تک تو مجھے یہاں آنا ہی ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر کے اندر جا چکی تھی، جبکہ اس کی آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ اندر جا چکی تھی اور پیچھے اسے جی بھر کر اپنے بھائی پر غصہ آ رہا تھا۔ ہر ایک لڑکی کے ساتھ ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ رات کو اپنے دوپٹے بیڈ پر لیٹتے ہوئے بھی وہ ایک پل کے لیے اسے سوچ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اگر کرے تو کیا کرے۔ آخرکار اسے ایک ہی حل نظر آیا، اور وہ سوچ چکا تھا کہ اگلے روز وہ اس کے بارے میں بات کرے گا، جبکہ اگلے روز اسے شدت سے بخار چڑھ چکا تھا اور وہ حویلی نہیں جا پائی تھی، اور ایک دو دفعہ حویلی کے ملازمین اسے بلانے آ چکے تھے، جبکہ اس کی حالت دیکھ کر وہ خود بھی واپس لوٹ گئے تھے۔ دوسری طرف سے بہرام بھی اس کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہا تھا، مگر آج وہ نہیں آئی تھی جس پر وہ اپنے ہاتھ ملتے رہ گیا تھا۔ اگلے روز اسے ضروری کام سے اس کے باپ نے بزنس کے سلسلے میں دوسرے شہر بھیج دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے بھی جلتا کڑتا گیا تھا۔ تمہیں آ کر دیکھ لوں گا مہر بی بی، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا جب تک میں تمہیں حاصل نہیں کر لوں گا، تمہارا پیچھا اتنی آسانی سے نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے عہد کرتے ہوئے اپنے باپ کی بولا تھا، جبکہ 2 دن بعد جب وہ لوٹی تو پھر سے شام کا پہرا اسے فرحاد ملک کے کمرے میں چائے لے کر جانا تھا۔ جیسے ہی وہ چائے لے کر اس کے کمرے میں آئی تو فرحاد نے اسے اپنے پاس بیٹھ کے اشارہ کیا تھا، یہ چائے رکھ کے میرے قریب آؤ۔ فرحاد ملک اسے گہری نظروں سے تکتے ہوئے بولا، اور اس کے معنی خیز نظریں سمجھ وہ مرنے کو ہوئی تھی۔ جب وہ آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھنے لگی تھی، وہ ایسا کیوں کہہ رہا تھا؟ میں آپ کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتی ہوں؟ آپ میرے مالک ہیں، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی تھی۔ جب وہ اسے دوبارہ اپنے پاس بٹھا گیا تھا،
کہنے کی ضرورت اس نے محسوس نہ کی تھی۔ دیکھو میں صاف اور سیدھے لہجے میں بات کروں گا اور اس کے گھر کے مردوں کی نظریں تمہارے اوپر ہیں اور تم جانتی ہو کہ وہ صاف نظریں نہیں ہیں۔ جب تک وہ تمہیں حاصل نہیں کر لیں گے تمہارا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اس لیے تمہاری عزت خطرے میں ہے۔ وہ اسے صاف الفاظ میں بتا چکا تھا۔ اس کی چاروں طرف دھماکہ کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ ششدر رہ گئی تھی اور ہاتھ تیز سے مسلنے لگی تھی، آخر آپ کو اس سے کیا کرنا چاہیے؟ اب کیا کرنا چاہیے؟ وہ اپنی ماں کے لیے علاج کے لیے پیسے کہاں سے لائے گی؟ اگر وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ تم پر اپنی مہر لگا دوں تاکہ کوئی تم پر بری نگاہ نہ ڈال سکے۔ آپ میرے مالک ہیں، میں آپ کی نوکرانی ہوں، میں کیسے آپ سے بغیر شادی کے ازدواجی تعلق بنا سکتی ہوں؟ وہ اپنے قدم پیچھے لیتی ہوئی بولی تھی، لیکن مجھے تمہارے ساتھ رات گزارنی ہے تاکہ کوئی اور تم پر اپنی چھاپ نہ چھوڑ سکے۔ تمہارے جسم پر میرا حق ہونا چاہیے۔ تو کیا وہ بھی ویسا ہی نکلا تھا؟ اس کو دیکھ وہ سوچ رہی تھی جب وہ اگلے ہی پل اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس کی نظر کا مفہوم سمجھتے ہوئے بولا تھا یہ سب باقی لوگ سمجھیں گے مگر میں نہیں، صرف تمہیں اپنے زیر سائے اس لیے لینا چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کوئی بری نظر سے نہ دیکھ سکے۔ میں ویسے بھی تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کیا تھا؟ اس نے اس پر دھماکہ۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وہ بھی بے یقینی سے بولی تھی، مجھے اچھی طرح سے اندازہ ہے کہ میں تمہیں سب میں اکیلا چھوڑ نہیں سکتا اور تمہیں تمہاری ماں کا علاج بھی تو کروانا ہے۔ جب تم میری بیوی بن جاؤ گی تو تمہاری ذمہ داری اٹھانا میرا فرض ہوگا اور میں تمہاری ماں کی ذمہ داری بھی آتی ہے اور اس کا علاج بھی کرواؤں گا۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ کشمکش کا شکار تھی تو کیا وہ اس کے لیے اتنا سب کچھ کر رہا تھا؟ مگر کیوں؟ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ میں ایک نوکرانی ہوں اور آپ کی عزت پر حرف آئے گا اگر آپ نے مجھ سے شادی کی، یہ آپ بھی جانتے ہیں۔ مہر نے اسے آگے آنے والے حالات سے آگاہ کرنا چاہا تھا جب وہ مسکرا دیا تھا، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں لڑکی میں کیا کہہ رہا ہوں اور کیا نہیں، تم اپنی بات کرو، کیا تمہیں قبول ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب اس نے سب کچھ سوچتے ہوئے اقرار ہی کر لیا تھا، جی مجھے قبول ہے۔ آخر اس کی عزت بنتے ہوئے کم سے کم اس گھر کے مرد تو اس کی عزت کریں گے نا، اس کی ماں کا بھی علاج ہو جائے گا۔ اور اسے کیا چاہیے تھا؟ تب بھی وہ اٹھا، چلو آج میں تمہیں ڈراپ کروں گا اور گھر اور تم سے بھی نکاح کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کر جا چکے تھے اور ایک مسجد میں آتے انہوں نے نکاح کر کے ایک دوسرے کو نکاح میں قبول کیا تھا۔ اب وہ مہر فرحاد ملک بن چکی تھی۔ جیسے وہ اسے چھوڑنے آیا تو وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ جب وہ اسے دیکھ بولی آپ کہاں آ رہے ہیں؟ وہ حیرت سے بولی تھی۔ جب اس کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اندر اور کہاں، کیا اب آپ اپنی ساسو ماں سے بھی نہیں مل سکتا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے شریر نگاہوں سے بولا تھا، جبکہ اس کے یوں بدلے رنگ ڈھنگ دیکھ کر تو وہ مرنے کے قریب تھی۔ میری بات تو سنیں، وہ اسے پکارتی رہ گئی مگر وہ اندر جا چکا تھا، جبکہ اندر سے اپنے مالک کو آتے دیکھ کر آمنہ بی بی کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے مالک آپ یہاں کیوں آئے؟ آپ مجھے بتایا ہوتا میں آ جاتی۔ کیا میری بیٹی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ وہ پریشانی سے بولی تھی۔ جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، آپ کی بیٹی سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے اور بلکہ میں آپ کو بتانے آیا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر چکا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر ان پر دھماکہ کر چکا تھا۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی جب وہ شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی تھی۔ آپ اس طرح سے ایسے مت دیکھیں، شاید اس نے آپ کو نہیں بتایا مگر گھر میں بہت سے لوگوں کی بری نظریں اس پر تھی اور یہ میں برداشت نہیں کر سکتا، اور یہ آپ بھی جانتی ہیں کہ میں بھی کہ اپنے گھر کے مردوں سے نہایت مختلف ہوں۔ اور انہیں یقین دلاتا بولا تھا جب وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی، صاحب میں یہ جانتی ہوں کہ آپ مختلف ہیں، آپ کو مجھے صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میری بیٹی کو وہاں کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اور اسے سمجھاتے ہوئے بولی تھی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا، تو اپنی بیوی کی عزت کیسے کرانی ہے کیسے نہیں یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ مجھے اس کی حفاظت کرنے کے لیے کوئی مضبوط رشتہ چاہیے تھا جو مجھے مل چکا ہے۔ اب اسے میں پوری طرح سے حویلی والوں کے سامنے ڈیفینڈ کر سکوں گا، آپ اس کی فکر مت کریں، اور آپ کو کل میں ایک اچھے ہسپتال میں ایڈمٹ کروا رہا ہوں، آپ اپنی تیاری کر لیجئے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور وہ ان کے سامنے سر ہم کرتے ہوئے بولا تھا جب وہ بے ساختہ ہی اس کے سر پر پیار کر گئی تھی، بیٹا جیتے رہو خوش رہو جیسے ہمیشہ۔ وہ ان سے دعائیں لیتے ہوئے وہاں سے جا چکا تھا جبکہ مہر کی نظروں نے اس کا پیچھا کیا تھا۔ اور یہ شخص کیا کوئی فرشتہ جو اس کی زندگی میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا تھا، جس نے اس کی بڑی ساری مشکلوں کو حل کر دیا تھا؟ چٹکی بجاتے ہی وہ اسے دیکھتی رہ گئی تھی، کیا وہ کبھی اس کا احسان اتار پائے گی؟ دل نے بے ساختہ ہی نفی کی تھی، نہیں وہ شخص کا احسان نہیں اتار سکتی۔ اگلے روز جب وہ وہاں گئی تو کام
ख़त्म करने के बाद वो कुछ स्नैक्स और चाय लिए लॉन में आई थी, जहाँ वो सब कज़न्स इकट्ठे बैठे। असद मलक उसे घूर घूर कर देख रहा था, जिस पर वो तब कर रह गई थी, और उसकी नज़रें बहुत गलीज लगती थी। सबको स्नैक्स सर्व करने के बाद फरहाद, जो उसे ही देख रहा था, उसे मुखातिब करते बोला, तुम भी बैठ जाओ और हमारे साथ खा लो। उसकी बात सुनकर तो सारे दंग रह गए और उसे देखने लगे थे। फरहाद जी, तुम क्या कह रहे हो भला? ये यहाँ कैसे बैठ सकती है? नूर ने तिनक कर कहा था, क्योंकि ये तो काम वाली ही ना वो काम करने वाली के साथ बैठ के कैसे खा सकती हैं? ये सिर्फ तुम लोगों की सोच है। अगर तुम अमीर लोगों को एक पैमाने पर नहीं जान सकते तो तुम्हें इंसान होने का कोई हक नहीं है। वो नूर के मुंह पर जवाब मारता हुआ बोला था, और उसे वहां बैठने का कहा था। वो वहां बैठना तो नहीं चाहती थी, मगर अपने शोहर का हुक्म भी टाल कैसे सकती थी, इसलिए वो हिचकिचाते हुए वहां बैठ गई थी। और अपने लिए चाय डालो और प्लेट में स्नैक्स भी डालो, अगला हुक्म सादर करते हुए वो सबको गोदा लगाने लगा था, और सब गोदा लगाने का सबब बना था। आखिर वो क्यों इतना रहम दिल बना था उस लड़की के लिए? नूर दिल ही दिल में उस लड़की से जलन का शिकार होने लगी थी। क्या वो भी उस लड़की की खूबसूरती की तरफ माइल हो गया था? वो दिल ही दिल में सोच रही थी, क्योंकि उसको तो वो अपने लिए सोचे बैठी थी और उससे शादी करना चाहती थी। फिर वो कैसे उसको एक काम करने वाली के लिए दीवाना होते देख सकते थे? उसका दिल क्या कोई जादू की छड़ी ले और उस लड़की को यहाँ से गायब कर दे? मगर वो आखिर ऐसा कैसे करती जो उसे उस लड़की के काम से हटाना पड़ेगा? और दिमाग में शैतानी मंसूबा बुनने लगी थी, और उसने शैतान की तरफ शीना की तरफ देखा था, जो उसे खुदे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। उसने नासमझी से उसे देखा। भला शीना क्यों उसे नफरत भरी निगाहों से देख रही थी? मगर जैसे ही उसकी निगाह असद पर गई तो वो सारा मामला समझ गई थी। यकीनन असद भी इस लड़की को पसंद करता था, तभी वो लड़की शीना की निगाहों में खटक रही थी। ये सोच आते ही उसके लबों पर शैतानी मुस्कुराहट छलकी थी, और क्यों ना इस बात का फ़ायदा उठाया जाए। उसे शीना से हाथ मिलाना पड़ेगा, उस लड़की को यहाँ से रफा दफा करना पड़ेगा। दिल ये सोच कर रह गई थी, और फिर वो ये सोच कर रह गई थी, और रात को वो शीना के कमरे में आई थी और उसके साथ मनसूबा बनाते हुए बोली थी, शीना भी, मैं भी जानती हूँ कि तुम मस्जिद को प्यार करती हो और मैं भी प्यार करती हूँ फरहाद से, लेकिन वो लड़की इन सब लड़कों के दिल में बस चुकी है। हमें इस लड़की को किसी भी तरह से घर से निकालना होगा। हमें इस पर घिनौना इल्ज़ाम ही क्यों न लगाना पड़े। वो उसकी जानिब देखते हुए शैतानी शातराना हंसी हंसते हुए बोली थी, क्यों नहीं, मैं इसमें पूरा साथ दूंगी। जब मैं इस लड़की को असद की आंखों में देखती हूँ तो मेरा खून खोल उठता है। मुझे इस लड़की को जल्द अज जल्द असद की नज़रों से दूर करना है, ताकि इसकी नज़रों से मैं सिर्फ और सिर्फ मैं बच सकूँ। वो नफरत से बोली थी, और जब वो दोनों ही घटिया मनसूबा बुनती हुई हंस रही थी। अगला आने वाला कल मेहर के लिए बहुत ही हैरानकुन होने वाला था, ये कोई नहीं जानता था। मगर जैसे ही अगली सुबह वो काम पर आने लगी, फरहाद मलक उसे गाड़ी में लेने आया था। जब वो न समझी से उसे देखने लगी। आप यहाँ? मैं हवेली आ रही थी, उसको देखते हुए अनजान बनती हुई बोली। जब वो उसकी जानब देख कर रह गया था, क्यों? हाँ, क्योंकि हम हवेली नहीं जा रहे। जैसे ही वो उसके साथ फ्रंट सीट पर आकर बैठी, फरहाद मलक ने उसकी मालूमात में इजाफा किया था। तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं? वो उससे पूछते हुए बोली थी, होटल जा रही हैं। आज तुम्हें शॉपिंग करवानी है और तुम्हें तुम्हारी अम्मी से भी तो मिलवाना है। ये कहकर वो कहते ही वो उसे खुश कर गया था। क्या वाकई सच कह रहे हैं? वो आंखों से मोहब्बत के जुगनू लिए हुए बोली थी, जिस पर वो सर हम करके रह गया था। और फिर ऐसा ही हुआ था। इससे पहले कि वो उसे उसकी माँ से मिलवाया था, और फिर उसे पहले शॉपिंग के लिए ले गया था। वो हैरत भरी निगाहों से इतने महंगे कपड़ों को देख रही थी, जब वो एक के बाद एक ड्रेस उसके साथ लगाता हिलगिदा जा रहा था, जबकि उसे होल उठने वाले हो गए थे कि ये क्या कर रही हैं? आप इतने कपड़े क्यों खरीद रहे हैं? मैं इतने कपड़ों का क्या करूँगी? इतने महंगे हैं ये। उसका बाजू खींचते हुए बोली थी, जबकि वो नरम निगाहों से उसके हाथ को देखने लगी थी, जिससे उसने उसका बाजू थाम रखा था। और अगले ही पल वो झटके से उससे हाथ छुड़ा गई। सॉरी, मुझे पता नहीं चला, वो सुर्ख चेहरे से बोली थी, जब अगले ही लम्हे वो अपना बाजू फैलाते उसे आगोश में भर चुका था। उसे देखने लगी थी। ये क्या कर रहे हैं? हम मॉल में हैं, हमें यहाँ कोई भी देख सकता है। वो हो भरी नज़रों से बोली थी, जब वो उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला था, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किससे डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपसे तुम फरहाद मलक की बीवी और तुम्हें निडर होना चाहिए, समझी तुम? उसकी आंखों पर लब रखते हुए बोला था, जबकि वो शर्म से सुर्ख पड़ चुकी थी। और फिर उसके लाख ना करने के बावजूद भी उसे ढेर चीज़ें खरीद कर देता हुआ अब वो आराम से एक रेस्टोरेंट में बैठे खाना खा रहे थे,
جبکہ وہ شرمائل و جائسی بیٹھی ہوئی تھی اور فرحاد اسے اور رفتگی سے دیکھ رہا تھا۔ کیا تم جیسا حسین بھی کوئی اس دنیا میں ہوگا؟ وہ والہانہ چاہت بھرے انداز میں بولا تھا تو وہ شرم سے سرخ پڑتے اپنی لرزتی پلکیں جھکا گئی تھی۔ اس سے اس کی آنکھوں میں دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے بہرام ملک اور رشید ملک کی نظر محسوس کی تھی، وہ صاف غلاظت سے بھری تھی، مگر فرحاد ملک کی نظروں میں اسے چاہت نظر آتی تھی، عزت نظر آتی تھی۔ وہ چاہ کر بھی ان نظروں کو برا نہیں کہہ سکتی تھی۔ ان نظروں سے اسے عقیدت محسوس ہوئی تھی، مگر وہاں سے گزرتے بہرام ملک کی نظریں جب ان پر پڑی تو اس کو اپنی نظروں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا۔ فرحاد ملک کا اس کا اپنا بھائی جو اس لڑکی سے اسے دور رہنے کا کہہ رہا تھا، اب اسے کھانے پر لے آیا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں غصے سے بھر کے رہ گئی تھی۔ اسے فوراً ہی ایک دو کلپ اور پک بنا لیے تھے اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ اب تو اس لڑکی پر ہاتھ دھرنے میں اور بھی مزہ آنے والا ہے۔ یقیناً وہ اس کے بھائی کے ساتھ پہلے ہی رات رنگین کر چکی تھی۔ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی اس کے دل میں غصہ تو ابھر رہا تھا، مگر یہ سوچ کر اب آسانی سے اس پر ہاتھ ڈال سکے گا۔ وہ خوش تھا۔ وہ تو آج دوسرے شہر سے آتے ہوئے اسے اپنی کچھ شاپنگ کے لیے آیا تھا، مگر یہاں کا منظر دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ یقیناً آج رات وہ بھی اس کے ساتھ رنگین کرے گا۔ یہ سوچ آتے ہی وہ مزے سے واپس لوٹ گیا تھا، اور مگر آج تو وہ آئی ہی نہ تھی۔ اگلے روز جب وہ کام پر آئی تو وہ لوگ پہلے ہی شاطرانہ منصوبہ بن چکے تھے۔ انہوں نے سوچا تھا کہ اسے اسد ملک کے کمرے میں بھیجیں گے، مگر بہرام کو اس کے لیے یوں پاگل ہوتا دیکھ کر دونوں ہی شریر انداز میں مسکرا دیتے تھے۔ یقیناً انہیں اس لڑکی کو بہرام کے کمرے میں بھیجنا چاہیے تھا، تبھی وہ پروفر سے اس کے قریب آئی تھی۔ اور یہ پکڑو کھانا، بہرام تھکا آیا ہے، کافی دیر سے اس نے اچھا کھانا نہیں کھایا، اور یہ کھانا اس کے فارم ہاؤس والے کمرے میں لے جاؤ۔ جی مگر میں کیسے؟ وہ کپکپاتے ہوئے بولی تھی۔ اسے ابھی تک یاد تھا کہ اس نے اس کا کیا حال کیا تھا۔ وہ مر کے بھی اس کے کمرے میں نہیں جانا چاہتی تھی۔ اس نے اطراف میں نظریں گھمائی تھی، دوڑائیں، اور اسے فرحاد کہیں نظر نہ آیا، اور وہ ابھی تک لوٹا بھی تو نہ تھا۔ اور ہاں، بہرام والی وہاں نہیں ہے، حویلی کے بیک سائڈ پر جو فارم ہاؤس ہے نا، وہاں ہے، اس کا کھانا وہیں لے جاؤ۔ یہ کہتے وہ دونوں مسکرائی تھی جبکہ وہ مرے قدموں سے وہاں جانے لگی۔ راستے میں اسے سائمہ بی بی ملی تھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ نور بی بی اور شینا بی بی نے کہا ہے کہ یہ کھانا بہرام صاحب کے پاس لے کے جانا، وہ خاص مجھے ہی لے کر جانا ہے۔ آنکھوں میں نمی لیے وہ ان سے بولی تھی، اور جبکہ وہ ان کا مقصد اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی۔ پلیز اگر آپ کو فرحاد صاحب دیکھیں گے تو ان سے کہیے گا کہ انہوں نے مجھے فارم ہاؤس میں بھیجا ہے۔ پلیز انہیں کال کر کے بلائیے سائمہ بی بی، ورنہ بہت بڑا قہر نازل ہو جائے گا۔ یہ کہتے ہی وہ مرے قدموں سے جانے لگی تھی، جبکہ سائمہ بی بی جو کہ کچھ ہی دنوں سے اس سے لگاؤ رکھنے لگی تھی، اس کے لیے پریشان ہوتے فوراً ہی اندر جاتے ہی چھپ کر فرحاد کو کال کرنے لگی تھی۔ وہ جو حویلی سے کچھ ہی دور تھا، گھر سے کال آنے پر فوراً کال ریسیو کیا تھا۔ فرحاد صاحب جہاں بھی ہیں آپ جلدی سے آئیے گا۔ بہرام صاحب نے مہر کو اپنے کمرے میں بلوایا ہے، اور یقیناً وہ اس کے ساتھ کچھ غلط کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ فوراً سے بولی تھی، جبکہ اس کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ سائمہ بھی چاہے جو ہو جائے اسے مہر کے ساتھ کچھ نہیں کرنے دینا۔ آپ نے کچھ بھی کر کے روکے اسے، وہ تیز ڈرائیو کرتے ہوئے بولا تھا۔ جب کال کٹنے پر وہ اپنے ماتھے پر ہاتھ مار کے بولا تھا، شٹ 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 شٹ۔ وہ تیز سے ڈرائیو کرنے لگا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں آئی، بہرام کے ساتھ اسد کو وہاں دیکھ کر اس کی حیرت سے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ تمہیں کیا لگا کہ تم ہمیں آسانی سے چکمہ دے کر ہمارے ہاتھوں سے بھاگ جاؤ گی؟ مگر یہ تمہاری غلط فہمی تھی، تم بھی واقعی ہی لڑکیوں جیسی نکلی۔ ہم تمہیں بس صاف ستھرا سمجھے تھے، اور ہم سے پہلے تم نے ہمارے بھائی کی رات رنگین کر لی۔ اب تمہیں ہم اپنت حسین لمحے گزارنے کے بعد یہاں بھی بھیجیں گے، ایسا حال کریں گے تمہارا کہ اٹھنے کے قابل تک نہیں رہوگی۔ فرحاد اور اسد اسے دونوں طرف سے پکڑتے ہوئے بولے تھے، جبکہ وہ کھانا نیچے لانے لگی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیجیے، آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر کوئی بھی اس کی مدد کو نہیں آ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس پر بری نیت سے جھکتے، ایک دم سے نوری اور شینا حویلی والوں کے لیے وہاں آئی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بہروز ملک غصے سے دھاڑتے ہوئے بولے تھے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگی تھی، جبکہ اسد اور بہرام بھی ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھنے لگے تھے۔ آخر ان لوگوں کو یہاں کس نے بھیجا تھا؟ دیکھا آپ نے بڑے ابو، یہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ ان لوگوں کو بہکا رہی تھی۔ ایک دو دفعہ ہم نے پہلے بھی انہیں بہکاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ اس لڑکی کو یہاں سے نکال دیجیے، بد کردار ہے یہ۔ نور اسے آگ اگلتی ہوئی نگاہوں سے دیکھ کر بولی تھی، جبکہ نوری نے آگے آ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور وہ نیچے گری تھی۔ آپ دونوں کیا کہہ رہی ہیں نور بی بی؟ آپ ہی نے تو مجھے یہاں کھانا دے کر بھیجا تھا، وہ اپنی صفائی میں چلائی تھی، جب اگلے ہی پل اس کے
बाल दबोच की थी। मेरे सामने बकवास करने की कोशिश मत करना, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझ पर इल्ज़ाम डालने की। इससे पहले कि वो एक और थप्पड़ उसे रसीद करती, फरहाद मलिक तीर की तेजी से उस सब को चीरते हुए उसके आगे आकर खड़ा हुआ था और नूर का हाथ पकड़कर मरोड़ चुका था, जिसकी चीखें बुलंद हुई थी। फरहाद जी, तुम क्या कर रहे हो? वो गुस्से से चिल्लाई थी जब वो उसे पीछे धक्का दे गया था जो मुंह के बल गिरी थी और उसने उस अपनी पनाहों में समेटा था। तुम ठीक हो? वो उसके मुंह पर अपने उसके बाल हटाते हुए उसका मुंह प्यार से अपने हाथों की प्याली में भरते हुए बोला था। जब सब शौक में चले गए थे, वो अस्पात में सारे लागे थे। शुक्र है आप आ गए, ये सब लोग मुझे अब मार देने के दर पर थे। वो उसके गले से लगती हुई बोली थी, जबकि फरहाद की माँ शशता रह गई थी। ये क्या हो रहा है लड़की? तुम क्यों मेरे बेटे के गले लगी हुई हो? वो हैरान ही तो होकर रह गई थी। मैंने पहले ही कहा था मामी जान कि ये ही है बुरी लड़की। शीना एकदम से आगे आई, मारने को झपटी थी जब वो उसे धक्का भी दे गया था। खबरदार, जो तुमने मेरी बीवी को हाथ लगाने की कोशिश भी की तो हाथ तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। उसे कहर भरी निगाहों से देखते हुए सब पर धमाका ही तो कर गया था। ये क्या कह रहे हो तुम? ये बीवी है तुम्हारी? उसका बाप आगे आता हैरानी से बोला था। जी हाँ, ये बीवी है मेरी। इसे मैंने निकाह में लिया है ताकि इसे इस घर के लड़कों की बदफितरत नज़रों से बचा सकूं, जो कब से इनसे हिरासा हो रही थी, और इनकी बुरी नज़रों से तो पहले ही समझ चुका था, और फिर बहराम को उसके साथ ज्यादती करते देख चुका हूँ। बर्दाश्त नहीं कर पाया था और इसे अपने निगाह में लिया। बताएं, क्या आप इस माशरे को जवाब देते फिरेंगे कि क्या हम किसी को इज्जत से मुंह दिखाने के काबिल हैं, लायक हैं, जब उन्हें अपने घर के मर्दों की फितरत का पता चलेगा कि वो अपने बाप और चाचू की आंखों में आंखें डाले गाड़े बोला था, जो शर्म से नजर झुका गए थे। यकीनन उनकी तरबियत में कोई तो कोताही रह गई थी, जबकि उनकी माँ भी पशेपान नजर आने लगी थी। मुझे साफ माफ कर देना बेटा, मैं अपने बेटे की अच्छी तरबियत नहीं कर पाई। शाज़मा बेगम आगे आते उससे माफ़ी मांगते हुए बोली थी। उसे अंदाज़ा न था कि उनका गुरूर उनको लेकर डूबेगा और अपने बेटे की तरबियत सही से नहीं कर पाएंगी। एक लड़की की वजह से एक लड़की की इज्जत से खिल जाने की कोशिश करेगा, जबकि रोते हुए वो फरहाद के पीछे और पीछे छुपी थी, मगर वो काटदार निगाहें उन दोनों लड़कों पर नजर डाल के रह गया था। झूठ बोलने की तो कोशिश करना मत। अब जितना जल्दी हो सके इन दोनों लड़कों को काम पर भिजवाइए और दूसरे शहर। मुझे ये इस हवेली में नजर नहीं आने चाहिए। बिजनेस में खुद संभालूंगा। वो इन सब पर नजर डालते हुए उसे खींच कर अपने कमरे में ले जा चुका था, जबकि वो उसके सीने से लग चुकी थी। अगर आप आने में जरा भी देर कर देते तो आज मेरी इज्जत बरकरार न रहती, वो रोते हुए बोली थी, जब वो कस कर उसे सीने से लगा गया था। डरो मत मेरी जान, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मेरे होते हुए भी तुम्हारी इज्जत को कोई मेरी निगाह से भी नहीं दे सकता। वो उसकी आंखों पर आते हुए आंसू साफ कर चुका था और लब रखते हुए बोला था, मुझे घर जाना है, मुझे देर हो रही है। वो परेशानी से बोली थी जब उसे देख के रह गया था। तुम्हें क्या लगता है अब तो मैं घर जाने दूंगा? तुम्हें पूरे माशरे के सामने अपनी बीवी तस्लीम कर चुका हूँ। इस लिहाज से तो हमारी आज वेडिंग नाइट है। एक लाल जोड़ा निकाह उसे देता हुआ बोला था और वॉशरूम में धकेल गया था। जाओ उसे पहनकर आओ, और उसको ऑर्डर देते हुए बोला था। वो शर्म से शुरू हुई थी। हाँ, ये क्या कह रहे हैं आप? वो आंखें पटपटाते हुए बोली थी। जब फरहाद की गुरी नमाजने पर वो फौरन से उसे लाल लिबास में बाहर आई थी, जबकि वो उसकी जानलेवा खूबसूरती में खोसा गया था। अगले ही पल वो उसके करीब होते हुए उसे अपने सीने से लगाता उसको अपनी आगोश में भर गया था और उसे बाला खाना चाहत से चूमने लगा था। तुम नहीं जानती कि तुमने मेरे दिल का क्या हाल किया था। मैं तुम्हारी मोहब्बत में पूर पूर डूब चुका हूँ कि तुम्हारे बगैर जीने का तस्वर भी नहीं कर सकता। पहली दफ़ा जब मैंने तुम्हें देखा था तभी मेरे दिल में घर गड़ गई थी, मगर तुमसे इजहार इसलिए नहीं किया था कि तुम यहाँ के मर्दों को बुरी निगाहों से देखती थी। यहाँ के मर्दों को बुरी निगाह से देखती थी, और वो सच भी था। और मैं ये भी जानता हूँ, अगर मैंने तुमसे पहले इजहार किया तो तुम यकीनन मेरी मोहब्बत को रद्द कर दोगी। इसलिए मैं खामोश मोहब्बत करता रहा तुमसे, और उस दिन का इंतज़ार किया जब तुम खुद मुझे अपना लो। और देखो, आज वो दिन आ ही गया। और उसे बेड पर लटाते हुए उसके ऊपर झुकते हुए बोला था, जब वो शर्म से अपने चेहरे को ढांप गई थी। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतना चाहते हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं आपके दिल से इज्जत करती हूँ। जितना मैंने मर्दों को जांचा है, इन सब में आप ऐसे थे जो मुझे फरिश्ते के मानने लगे, जिससे मेरा साथ दिया और जिसका साथ मैं मरते दम तक निभाऊंगी। मोहब्बत तो नहीं जानती, लेकिन मरते दम तक वफा आपके से ही करूँगी। वो उससे रद बाएँ हायल करते हुए दोनों गिर्द बाएँ हायल करते हुए बोली थी, जबकि उसके लबों को अपने लबों में कैद कर चुका था और उसे अपना बनाने में मसरूफ था। जब लम्हा ब लम्हा उसकी जुनून हेजियाँ बढ़ती जा रही थी, प्लीज़ आहिस्ता व नम आंखों से बोली तो उसकी नमी को मोहब्बत ने चुन लिया था। अब तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें
تمہیں بہت پیار سے سینچوں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنے گوش میں لے گیا تھا اور پوری رات اسے اپنا بناتا رہا، جبکہ صبح وہ پر اس کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ صبح مبارک میری جان، اسے گوش میں لیتے ہوئے بولا تو وہ شرما کے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ کیا آپ ایسے ہی ہمیشہ مجھ سے پیار کرتے رہیں گے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے امید سے لیے بولی تھی، جب وہ اپنا سر خم کر کے رہ گیا تھا، اپنی آخری سانس تک یہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر مہر لگا چکا تھا۔ لسنرز، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ اپنے کمنٹس لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ نیکسٹ ناول تک کے لیے اللہ حافظ۔